السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کی قسط نمبر 48 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ ابھی 3 دنوں سے میں نے ایپیسوڈ نہیں دی تو میں نے جان بوجھ کر نہیں دی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کون کون مجھے رسپانس کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کا رسپانس نہیں آیا، ایسا جیسے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کا انتظار ہی نہیں رہتا۔ تو میں اس بات کو کیا سمجھوں کہ خیر آپ لوگوں سے کہا ہے مجھے سپورٹ کرے، لیکن آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عاطف نے انوار شیخ سے دوبارہ ملاقات کی تھی، وجہ بھی وہی تھی، اندلپ کے رشتے کا ذکر۔ سب سے پہلے انوار شیخ نے اسی سے کیا تھا۔ وہ دونوں معمولی پارک کے ایک خاموش گوشے میں بیٹھے تھے۔ عاطف کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی سنجیدگی بھی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عاطف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمارا مجھے مل گئی ہے۔ انوار شیخ چونک اٹھے۔ واقعی؟ کہاں ہے میری بچی؟ مجھے ابھی ملنا ہے اس سے۔ عاطف نے سر ہلایا۔ جی، اور آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سب کو اس سے ملواؤں گا۔ پھر وہ لمحہ بھر رکا، جیسے الفاظ تول رہا ہو۔ لیکن ایک گزارش ہے۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ فی الحال آپ میرے گھر میں سمارا کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ انوار شیخ نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی خاص وجہ؟ عاطف کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کی حالت نازک ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا وقت ابھی نہیں آیا، کچھ گرہیں کھولنا باقی ہے۔ انوار شیخ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب تک تم مناسب نہ سمجھو، یہ بات ہمارے درمیان رہے گی۔ عاطف نے سکون کا سانس لیا۔ یہ وعدہ اس کے لیے ایک بوجھ ہلکا کرنے جیسا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خوف ابھی باقی تھا کہ کچھ راز دیر سے نہیں بلکہ بہت جلد خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ عائد نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی، آواز مگر ضبط میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس نے کشمالہ کا بغور معائنہ کیا، نبض دیکھی، بلڈ پریشر چیک کیا اور چند لمحے خاموشی سے سوچتی رہی۔ عائد کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ خاموش تھا، مگر دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ فکر کی کوئی خاص بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے آخر کار کہا۔ بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر اس نے قدرے توقف کے بعد بات جاری رکھی۔ میرے اندازے کے مطابق کشمالہ امید سے ہیں۔ یہ الفاظ عائد کے لیے وقت کو جیسے تھام لینے والے تھے۔ کہ کیا؟ وہ بامشکل بولا۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ جی، البتہ تصدیق کے لیے کچھ ٹیسٹ ضروری ہوں گے۔ عائد کی نظر بے ہوش کشمالہ پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پر پھیلی کمزوری میں ایک نئی زندگی کی آہٹ چھپی تھی۔ خوشی، حیرت اور خوف سب ایک ساتھ اس کے دل میں اتر آئے۔ یہ خبر ایک نئی زندگی کا آغاز بھی تھی، اور باپ بننے کی وہ خوشی جو دنیا کی ہر خوشی سے مختلف ہوتی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ، میں سارے ٹیسٹ کروا لوں گا، عائد نے فوراً کہا۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کشمالہ کی بے ہوشی کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر نے اطمینان بھرے انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں،
ایسی حالت میں کمزوری یا چکر آ جانا عام بات ہے۔ اس نے نسخہ لکھتے ہوئے بات جاری رکھی، بس اب آپ کو ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وقت پر غذا، آرام اور ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ عائد نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر پھیلی تشویش کچھ حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس کی نظر پھر کشمالہ کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ کمرے میں اب ایک مانوس سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو خوف نہیں، سکون لے کر آتی ہے۔ کشمالہ ہوش میں آ چکی تھی۔ آنکھیں کھلی تو عائد کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، نظریں اس پر جمائے، جیسے ایک لمحے کو بھی کھونا نہیں چاہتا ہو۔ عائد نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس میں بے حد احتیاط تھی، جیسے اب اس کے ہاتھ میں صرف کشمالہ نہیں بلکہ ایک امانت بھی ہو۔ تھینک یو کشمالہ۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر جذبات سے بھری ہوئی۔ مجھے اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا اور محبت و شکر کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ کشمالہ کی پلکیں جھک گئیں، لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی اور چہرہ شرم کی سرخی میں ڈوب گیا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، الفاظ جیسے بے معنی لگ رہے تھے۔ اس کی خاموش مسکراہٹ ہی عائد کے ہر سوال کا جواب بن گئی۔ عائد نے اسے یوں دیکھا جیسے زندگی نے اسے اچانک بہت سارا خزانہ دے دیا ہو، خوشی، ذمہ داری، محبت، سب ایک ساتھ۔ اور کشمالہ، وہ اس لمس، اس نظر اور اس لمحے میں اپنے آنے والے کل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ سمارا کی حالت اب بھی کریٹیکل تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں عاطف کی بے چینی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز آتے جاتے رہے، مشینوں کی مسلسل آوازیں گونجتی رہی، مگر کوئی بھی واضح جواب دینے کو تیار نہ تھا۔ عاطف لانچ میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی، نگاہیں بار بار آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر جا ٹھہرتی۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، کسی طرح سمارا خطرے سے باہر آ جائے۔ وہ ماضی کی یادیں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ شکوے نہ سوال۔ اس وقت سب غیر اہم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سنجیدہ، لہجہ محتاط۔ ہم نے اپنا بھرپور علاج شروع کر دیا ہے، پھر اس نے کہا، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ عاطف نے سانس روک لی۔ اگر اس دوران ہوش نہیں آیا، ڈاکٹر نے بات مکمل کی، تو اسے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر عاطف کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل پوری شدت سے پکار رہا تھا، یا اللہ، بس ایک موقع دے دے، میں ساری زندگی شکر گزار رہوں گا۔ ہسپتال کی راہداری میں وقت تھم سا گیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ ایک امتحان بنتا جا رہا تھا۔ آپ اندلپ کو سمجھائیے نا، ریحانہ بیگم نے دھیمی مگر بے حد سنجیدہ آواز میں کہا۔ زندگی نے اسے پھر سے موقع دیا ہے، کیا خبر یہ رشتہ اس کے لیے نئی شروعات بن جائے۔ وہ راضی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ حسن صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ان کی نظریں کچھ لمحے خلا میں ٹھہر گئیں، جیسے وہ ماضی اور حال کے بیچ کوئی حد کھینچ رہے ہوں۔ دیکھیں بیگم، وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولے، میں اندلپ کو سمجھا سکتا ہوں، اسے وقت دے سکتا ہوں، مگر مجبور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے رخ موڑا، آنکھوں میں باپ کی سنجیدگی اور درد صاف جھلک رہا تھا۔
جو کچھ وہ پہلے جھیل چکی ہے اس کے بعد اس کا ڈر جائز ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر بولے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کا ہوگا اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ریحانہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ضد نہیں، یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے حق میں حتمی اور مضبوط موقف تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اشر نے خوشی سے کہا، فائنلی میں چاچا بننے جا رہا ہوں۔ آئد کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، چاچا تو بن رہا ہے۔ اس نے ذرا رک کر بات آگے بڑھائی، لہجے میں جان بوجھ کر شرارت گھولتے ہوئے مانا خیزی سے، لیکن لگتا ہے تو اندلپ کو چاچی بنانا نہیں چاہتا۔ اشر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ عائد نے اس کی طرف غور سے دیکھا، جیسے رد عمل ناپ رہا ہو۔ مطلب یہ کہ اس نے آواز دھیمی کر لی۔ کیا تمہیں خبر ہے فائز شیخ نے اندلپ کے لیے اپنا رشتہ بھیجا ہے؟ یہ سن کر اشر کے چہرے سے رنگ اتر گیا، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فائز؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ عائد نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، اسی فائز نے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ممکن ہے، اشر نے تذبذب سے کہا، کیونکہ وہ تو پہلے بھی ایک بار۔ ہاں، تو بس یہی تسلی دیتے رہنا خود کو۔ عائد نے اس کی بات کاٹ دی، لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی، اور وہ فائز اندلپ کو دلہن بنا کر لے جائے گا۔ اشر خاموش ہو گیا۔ شاید اس جملے کی حقیقت اس کے لیے سننا آسان نہ تھا۔ عائد نے ذرا توقف کیا، پھر قدرے سنجیدہ، سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھ اشر، میری بات غور سے سن۔ اس رشتے کا پلڑا بھاری ہے تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمارا حسن صاحب کی بہو ہے، اس نے واضح انداز میں کہا، اور فائز کے رشتے کو انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں، ہر لحاظ سے اس قابل ہے، خاندان، حیثیت، نام، سب کچھ۔ اشر نے نظریں جھکا لی۔ یہ دلائل مضبوط تھے، مگر دل دلائل کہاں مانتا ہے؟ عائد کی آواز میں اب نرمی تھی، مگر حقیقت کی سختی بھی۔ کبھی کبھی رشتے جذبوں پر نہیں، موقع پر طے پاتے ہیں۔ عائد نے اس کی نظروں کا معائنہ کیا۔ تو میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ یہ جملہ ایک تلخ سچائی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ رشتہ اتنی آسانی سے رد ہونے والا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، عائد نے قدر توقف کے بعد کہا، لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میری ساس صاحبہ کا جھکاؤ بھی اسی رشتے کی طرف ہے۔ یہ جملہ اشر کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ وہ چونکا، آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ آنٹی بھی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عائد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اور تم جانتے ہو، گھر کی بڑی عورت کا رجحان اکثر فیصلوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ آفس کے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ یہ خاموشی اب محض قیاس نہیں تھی۔ اشر نے گہری سانس لی، پھر تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر تو معاملہ صرف اندلیب کی مرضی تک محدود نہیں رہے گا۔ عائد نے بات مکمل کی، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، بس دعا یہی ہے کہ اس بار اندلپ پر کوئی فیصلہ زبردستی نہ تھوپا جائے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، کیا کروں، آپ لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ آئی ایم سوری اوکے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض نہ ہو۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو اور چینل کے لنکس، ناولس کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میرے سبسکرائبرس کو بڑھائیں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔